اور قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے آزاد چھوڑے رکھنا کہ اللہ کے زمین میں چرتی رہے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں سکونت بخشی کہ تم اس کے نرم میدانی علاقوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے ان سرداروں اور رئیسوں نے جو متکبر و سرکش تھے، ان غریب پسے ہوئے لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے، بے شک ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ متکبر لوگ کہنے لگے، بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے سخت منکر ہیں۔ پس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے، اے صالح، تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے تھے، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ سو انہیں سخت زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، پس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور نصیحت بھی کر دی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہاں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا؟ بے شک تم نفسانی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، ان کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزگی کے ساتھ کے طلبگار ہیں۔ پس ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانوں کو نجات دے دی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ سو آپ دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورے کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کے ماحول حیات کی اصلاح کے بعد فساد بپا نہ کیا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس الوہی پیغام کو ماننے والے ہو۔ اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ تم ہر اس شخص کو جو اس دعوت پر ایمان لے آیا ہے خوف زدہ کرو، اور اسے اللہ کی راہ سے روکو، اور اس دعوت میں کجی تلاش
کرو تاکہ اسے دین حق سے برگشتہ متنفر کر سکو، اور اللہ کا احسان یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں کثرت بخشی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس دین پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو اے ایمان والوں صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔